محرم الحرام دی آج 2 تاریخ ہے۔ سب سے پہلے کہ تمام مسلمانوں نو اہل اسلام نو نیا سال شروع ہونے کی مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ انسان کی زندگی کا 1 سال مکمل ہو چکے ہے۔ اب اگلے سال میں مسلمان داخل ہو چکے ہیں۔ تمام لوگ، غیر مسلک کے لوگ، غیر مذہب کے لوگ، جس وقت جنوری شروع ہون تو پہلے دسمبر دی آخری تاریخ نو اپنے اپنے انداز نال آتش بازی نال نئے سال دا یعنی کہ استقبال کردن، اور اسی طرح مسلمانہ دا بھی حق بندا ہے کہ جس وقت انہاں دے اسلامی سال شروع ہوئے اور پھر اس اسلامی سال دے شروع ہون وقت ایک دوسرے نو مبارکباد پیش کرنی چاہیے۔ مبارکباد پیش کرن دو بعد ہر مسلمان، ہر انسان، چھوٹا بڑا، ادنا اعلیٰ، غریب امیر، تمام دوست احباب اس چیز کا ضرور احاطہ کریں کہ ہم نے 1 سال مکمل زندگی کا گزار لیا، اب اگلے سال میں داخل ہو چکے ہیں۔ اب انسان اس چیز کا تصور کرے کہ جو سال گزر چکے ہیں میری زندگی کا، میں اس گزرے ہوئے سال میں اللہ کے حکم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے مطابق کتنا زندگی گزاری ہے۔ ہر انسان، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ تھوڑے اور زیادہ پیسے والا ہو، جس وقت انہوں ایک ملازم ہے، جس وقت انہوں تنخواہ ملتی ہے، سیلری ملتی ہے، تو پھر وہ سیلری لے کر حساب کرتے ہیں کہ مجھے اتنی سیلری ملی، میں نے اتنے پیسے فلاں کو دینے ہیں، دودھ والے کو دینے ہیں، دکان والے کو دینے ہیں، سبزی والے کو دینے ہیں، اتنے پیسوں سے بچوں کے جوتے کپڑے خریدنے ہیں، اتنے پیسے بچنے ہیں۔ یہ ہر سرکاری ملازم یا غیر سرکاری ملازم جس نو ہر مہینے تنخواہ ملتی ہے، سیلری ملتی ہے، وہ اس چیز کا ضرور حساب کرتا ہے۔ اب ذمہ دار لوگ ان کی جس وقت فصل تیار ہو جائے گی اور اس فصل تیار دو بعد گندم جب گھر آ جائے گی، پھر اس چیز دا حساب کریں گے کہ الحمدللہ اتنی گندم ہوئی، اتنا چونا ہویا، اتنیاں سبزیاں ہویاں، اتنی گاجر، اتنیاں شکرکھنڈیاں ہویاں، اب اس کی اتنی قیمت بنتی ہے، اب اس کے اتنے ٹھیکے کے پیسے ادا کرنے ہیں، کھاد کے پیسے قیمت ادا کرنی ہے، سپرے کی قیمت ادا کرنی ہے، فلاں فلاں جگہ لگانے ہیں۔ تو ہر انسان اپنی دنیا اور زندگی، دولت کے معاملات میں حساب کتاب کرتا ہے۔ کوئی یہ انسان دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے تنخواہ ملتی ہے، میں بغیر حساب کتاب کے دائیں بائیں خرچ کر دیتا ہوں، یا جس وقت فصل آتی ہے تو میں اس کی فصل کی جو قیمت ہوتی ہے، گندم کا جو غلہ ہوتا ہے، بغیر سوچے سمجھے ایویں اڑا دیتا ہوں۔ کوئی انسان دعویٰ نہیں کرتا، بلکہ ہر انسان وہ جس معیار میں ہے، جس عہدے میں ہے، جس معاملات میں، کاروبار میں، بزنس میں ہے، وہ ہر آمدنی کے ملنے پر
مال کے ملنے پر چاہے 6 مہینے بعد دولت ملے، چاہے سال بعد پیسہ ملے، چاہے اس کو ہر ماہ سیلری ملے، تو اس کے ملنے کے بعد، پیسہ آنے کے بعد پھر وہ انسان حساب کتاب کرتے ہیں کہ ہمیں کتنی دولت کہاں کہاں خرچ کرنی چاہیے۔ یہی معاملہ اگر ہر انسان یہ تصور کر لے، جس طرح ہم دولت کا حساب کرتے ہیں، دنیا کے معاملات کا حساب کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں تصور میں بیٹھ کر، اکیلا بیٹھ کر اور تصور میں ڈوب کر انسان کو اس چیز کا خاص خیال کرنا ہے کہ میں نے اپنی جو زندگی کا 1 سال گزارا ہے، 1 سال گزر چکیا، کیونکہ اب اسلامی سال کا نیا مہینہ شروع ہو چکا ہے، نیا سال شروع ہو چکا ہے۔ ہر انسان یہ تصور کرے کہ میں اس جو گزشتہ سال، جو میری زندگی کا سال مکمل ہو چکا ہے، میں اس سال میں اللہ کے حکم پر کتنا عمل کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر کتنا عمل کیا، اور پھر اسی طرح نماز کو کتنی مرتبہ با جماعت پڑھا، کتنی مرتبہ نماز میں سستی کی، کتنی مرتبہ نماز میں نے نہیں پڑھی، میں نے کتنا صدقہ کیا، کتنیاں نیکیاں کی، کتنیاں برائیاں کی۔ اگر ہر انسان اس چیز کا، جس طرح ہم دنیا کے معاملات کا حساب کرتے ہیں، اگر ہم اس چیز کا بھی حساب کر لیں کہ جو میری 1 سال زندگی گزر چکی ہے، 1 سال میں، گزرے ہوئے سال میں جو میں نے وقت گزارا ہے، اس وقت میں میں کتنا نفع اٹھایا اور کتنا نقصان اٹھایا۔ جس انسان نے اس سال، گزرے ہوئے سال میں اللہ کے حکم کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزاری ہوئے گی، تو پھر اس کے لیے مبارکباد ہے، اس کے لیے خوشخبریاں ہیں، اس کے لیے بڑی تجارت ہے، جس کا اس کا صلہ اللہ تعالیٰ عطا خود کریں گے۔ اور جس بندے نے غفلت کے ساتھ سال گزارا، غفلت کے ساتھ زندگی گزاری، نہ نمازوں کا اہتمام کیا، نہ کوئی اللہ اور اللہ کے محبوب کے حکم کے مطابق زندگی گزارن دی کوشش کی، بس ایم غفلت دے وچ، سستی دے وچ، لاپرواہی دے وچ زندگی گزار دی، تو پھر ایسے شخص کے لیے بڑا خسارہ ہے۔ ایسے شخص کو افسوس کرنا چاہیے، رونا چاہیے، زارو قطار رو کے اور سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے، پروردگار میں نے اپنی زندگی کا 1 سال گزار دیا، میں نے اس 1 سال میں دنیا کی تو دولت بڑی جمع کر لی، دنیا کے کاروبار تو بڑے بڑھا لیے، مکان بڑے عالیشان بنا لیے، بڑے بزنس کر لیے، لیکن پروردگار میں تجھے اور میں آپ کو خوش نہیں کر سکا، میں اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش نہیں کر سکا۔ تو اس چیز کا انسان کو احاطہ کرنا چاہیے۔ علماء کرام تو فرماتے ہیں ہر انسان کا یہ حق بنتا ہے، جس وقت رات کو سونے سے پہلے، اپنے بستر پر لیٹنے سے پہلے ہر انسان اپنا احاطہ کرے کہ میں نے یہ دن کس طرح گزارا، اس دن میں کتنی عبادات کی، کتنی مرتبہ سچ بولا، کتنی مرتبہ جھوٹ بولا، کتنے لوگوں کا دل دکھایا، کتنی مرتبہ اللہ اور اللہ کے محبوب کے حکم کے مطابق زندگی گزاری۔ جس وقت انسان روزانہ 24 گھنٹے میں رات کو سونے سے پہلے اپنے تمام معاملات کا احاطہ کرے گا اور پھر اس چیز کا خیال کرے گا میں نے کتنیاں نیکیاں کی اور کتنیاں بدیاں کی، تو پھر وہ انسان انشاءاللہ مجھے اللہ کی رحمت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پر بھروسہ ہے کہ روزانہ تصور کرنے والا انسان کبھی غافل نہیں ہو سکتا، روزانہ اپنے معاملات کا احاطہ کرنے والا، حساب کرنے والا، وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرح ہر انسان کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ ان معاملات کا خاص خیال کرے، کہ وہ تصور کرے کہ ہم دنیا کے معاملات میں تو بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس چیز کا خاص خیال کرنا چاہیے کہ ہمیں آخرت کے معاملات میں ہم نے کیا سوچا۔ 1 سال گزر چکا ہے ہمارا، 1 سال زندگی کا، جو اب نیا سال ہم اگلے سال میں داخل ہو چکے ہیں، 365 دن گزر چکے ہیں۔ کیا آپ نے تصور کیا کہ 365 دنوں میں کیا ہم نے 365 نماز بھی پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ حالانکہ ایک دن کی 365 نماز بنتی ہے سال کی، اگر ان کو 5 نمازوں پر ضرب دے لیں تو پھر خود آپ انسان حساب کر لیں کہ کتنی نمازیں بنتی ہیں۔ تو ہر انسان کا یہ میں آپ کے ضمیر کو یعنی کہ ذرا جھنجھوڑنا چاہتا ہوں کہ آپ کی زندگی کا، میری زندگی کا
1 سال مکمل ہو چکا ہے۔ ہم نے اس چیز کا خاص خیال کرنا ہے کہ اس گزرے ہوئے 1 سال میں ہم نے کتنا اللہ اور اللہ کے محبوب کی فرما برداری کی یا غفلت میں زندگی گزار دی۔ اے مومنو، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے امتیوں، اگر ہم نے یہ گزرا ہوا سال، گزشتہ سال ہم نے غفلت میں گزار لیا ہے تو پھر آج توبہ کر لو، سچے دل نال توبہ کر لو۔ پروردگار، جو پچھلے سال ہم سے کمی کوتاہی ہوئی ہے، ہم آپ کا صحیح طرح آپ کے حکم کا حق نہیں ادا کر سکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کا صحیح طرح ہم نے حق نہیں ادا کر سکے، ہمیں معاف کر دیجئے۔ جو آپ نے نماز فرائض وغیرہ چھوڑے ہیں ان کو قضا کریں، دوبارہ پڑھیں، باقی جو غفلت میں زندگی گزاری ہے اس سے توبہ کریں، اور توبہ کرنے کے بعد جو آج اللہ تعالیٰ نے ہم کو دوبارہ نیا سال شروع کی، یعنی کہ ہماری زندگی میں دوبارہ شروع ہو چکا ہے، تو اس سال ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ نال عہد کرنا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال سچا عہد کرنا چاہیے کہ ہم آئندہ یہ جو پچھلی زندگی گزر گئی اللہ ہمیں معاف کر دے، جو ابھی اس سال کو جو ہم زندگی گزاریں گے تو اس سال ہم اس انداز سے زندگی گزاریں کہ اس زندگی کو ہم یا اللہ کے حکم کے مطابق گزارنا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہم نے زندگی گزارنا ہے، اور نیک اعمال زیادہ کر کے زندگی گزارنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے نیکیوں میں اضافہ کرنا ہے۔ دیکھ لیجئے، اگر آپ دنیا کی دولت کما لیں، دنیا کی دولت جمع کر لیں، وہ آپ کی دولت یہاں رہ جائے گی، وہ قبر میں آپ کے ساتھ نہیں جائے گی۔ جو آپ کے ساتھ قبر میں نیک اعمال جائیں گے، عبادات جائے گی، وہ آپ جو دنیا میں کریں گے وہی آپ کے ساتھ جائیں گے۔ اس لیے ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ دنیا کو لوں تقریباً 99% ہمیں زیادہ آخرت کی فکر کرنی چاہیے، 1% دنیا کی فکر کر لیں اور اس 99% ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ اگر ہم نے آخرت کی فکر زیادہ کی تو انشاءاللہ اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہمیں کامیابی دیں گے اور آخرت میں بھی دیں گے۔ تو یہ اسلامی سال کا جو پہلا مہینہ شروع ہو چکے ہیں الحمدللہ، اب ہم اگلے نئے سال میں داخل ہو چکے ہیں۔ اگر پچھلے سال، گزشتہ سال میں اگر ہم سے کوئی کمی کوتاہی ہو چکی ہے تو ہمیں اس سے سچے دل توبہ کرنی چاہیے۔ اگلے جو نیا سال ہے جس میں ہم چل رہے ہیں، اس میں ہم سچے دل توبہ کر لیں، انشاءاللہ اس اگلی زندگی میں جو اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی عطا کریں گے، ایسی زندگی میں ہم انشاءاللہ اللہ کے حکم کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اگر ہم اس طرح اللہ دے نال عہد کر لیا، وعدہ کر لیا، انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح محرم الحرام کا کہ جو مہینہ شروع ہو گیا ہے، یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ اور اسلامی سال اب نیا شروع ہو چکا ہے، تو اب ہمیں اس چیز کا خاص خیال کرنا ہے کہ محرم کا مہینہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔ محرم کا مہینہ ہم سے کیا سوال کرتا ہے، محرم کا مہینہ ہم سے کیا کیا مطالبے کرتا ہے۔ محرم کا مہینہ ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اے انسانوں، اے اللہ کی مخلوق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے امتیوں، اب اس سال میں آپ نے کیا کرنا ہے۔ آپ نے اگر آپ سے گزشتہ سال میں کوئی کمی کوتاہی ہو چکی ہے تو وہ کمی کوتاہی آئندہ سال میں نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ پچھلے گزشتہ سال میں نمازوں میں کمی کی ہے، اب آئندہ سال میں نمازوں میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ محرم کا مہینہ ہم سے مطالبہ کر رہا ہے، یہ ہم سے ہمارے ایمان کو جھنجھوڑ رہا ہے، اور ہمیں اس چیز کا خاص خیال کرنا چاہیے۔ ہمیں حقوق اللہ کا بھی خاص خیال کرنا ہے اور اس کے ساتھ حقوق العباد کا بھی ہم نے خاص خیال کرنا ہے۔ تو حقوق العباد بہت ہی سخت معاملہ ہے، یہ بڑا نازک معاملہ ہے۔ حقوق اللہ کا جو معاملہ ہے نا، وہ اللہ کے حقوق ہیں، چاہے اللہ اس پر ہمیں سزا دے، چاہے ہمیں معاف کر دے، لیکن جو حقوق العباد ہم ایک دوسرے کے نہیں ادا کریں گے، لوگوں کو تکلیف دیں گے، لوگوں کے ساتھ نفرت کریں گے، ان کے ساتھ بغض کریں گے،
ان کو تکلیفیں دیں گے، حسد کریں گے، غیبت کریں گے، چغلی کریں گے، لوگوں کا دل دکھائیں گے، تو یہ حقوق العباد یہ وہ معاملہ ہے جب تک جس انسان کو تکلیف دی ہے یا جس کا دل دکھایا ہے، جب تک اس سے معافی نہیں مانگو گے عرش والا بھی معاف نہیں کرے گا۔ تو اس چیز کا ہم نے خاص خیال کرنا ہے۔ گزشتہ سال میں جو حقوق العباد میں ہم سے کمی کوتاہی ہوئی ہے تو پھر وہ آئندہ سال میں ہم سے کمی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا یہ محرم کا مہینہ، پہلا مہینہ، نیا سال ہم سے، اسلامی سال ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ہماری زندگی نیکی پر گزرنی چاہیے، ہماری زندگی اتباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزرنی چاہیے، اہل بیت اور اصحاب رسول کے ساتھ سچی محبت کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، اور علماء حق کے ساتھ حسن سلوک اور محبت کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ اگر ہم نے اپنی زندگی کو اس طرح گزار دیا تو انشاءاللہ اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندے اگر آپ جتنے گناہ کر بیٹھے ہیں، جتنی خطاواں کر بیٹھے ہیں، گھبرانا نہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سب سے بڑی ہے۔ اے انسان معافی مانگنا تیرا کام ہوئے گا، ان برائیوں سے، ان غفلتوں سے سچے دل کے ساتھ توبہ کرنا تیرا کام ہوئے گا، تمہارے ساری زندگی کے گناہ معاف کر دینا میں رب کا کام ہوئے گا۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد تیسرے نمبر پر کچھ اعمال ہیں جن کو ہم نے کرنا ہے محرم کے دنوں میں۔ یہ مستحب عمل ہے، اگر کر لیں انشاءاللہ اس پر بڑا اجر ثواب ملے گا۔ اگر کوئی کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی انسان نہیں کر سکا تو وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ سب سے پہلا عمل ہم نے اس محرم کے پہلے عشرے میں کوشش کر لیں روزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ نفلی روزے ہیں، اس کا بہت بڑا اجر ثواب ہے، اور پھر اس کے روزوں کا اہتمام کر لیں انشاءاللہ اس پر اللہ اجر ثواب دے گا۔ اگر ہم سے یہ پہلے عشرے میں زیادہ روزے نہیں رکھے جاتے کسی مجبوری یا کام مصروفیت کی وجہ سے، تو آپ نے کم از کم آپ نے 9 محرم کا اور 10 محرم کا روزہ ضرور رکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ طیبہ میں تشریف لے گئے، یہودیوں کو دیکھا وہ محرم کے 10ویں محرم کا 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، اور پھر پوچھا گیا کہ آپ نے یہ کیوں روزہ رکھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے موسیٰ علیہ السلام کو جو عزت دی ہے، جو مقام دیا ہے، جو فرعون سے ہمیں آزادی دی ہے، تو یہ وہ 10 محرم کا دن تھا۔ اس خوشی کے عالم میں ہم محرم کے 10 محرم کا ہم روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد ہم نے 10 محرم کا بھی روزہ رکھنا ہے، اور آئندہ زندگی ہوئی تو ہم انشاءاللہ 10 محرم کے روزے کے ساتھ ساتھ یا 9 محرم کا روزہ ملائیں گے یا 11 محرم کا روزہ ملا کر یعنی 2 روزوں کو مکمل کریں گے۔ تو اس پر حدیث میں آتا ہے جو شخص، جو مسلمان عاشورے کا دن کا روزہ یعنی کہ 10 محرم کے دن کا جو روزہ رکھے گا، اس کے اللہ تعالیٰ 1 سال کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو پہلا عمل ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس 10 دنوں میں ہمیں روزوں کا اہتمام کرنا ہے، اور یہ روزے یعنی کہ نفلی روزے ہیں، اگر رکھ لیں گے اس پر آپ کو بڑا اجر ثواب ملے گا۔ اگر آپ نہیں رکھیں گے تو آپ گناہگار نہیں ہوں گے۔ لیکن ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ جو ثواب والے کام ہیں، عبادات والے کام ہیں، ان میں بڑھ چڑھ کر زیادہ حصہ لینا چاہیے۔ اس کے بعد نمبر 2، دوسرے نمبر پر علماء کرام فرماتے ہیں کہ صدقے کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ ان 10 دنوں میں کوشش کر لیں، ان 10 دنوں میں زیادہ صدقہ کریں، زیادہ خیرات کریں، زیادہ اپنا مال اللہ کے راستے پر خرچ کریں۔ اس کے علاوہ آپ پورا سال کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو محرم کے پہلے 10 دن ہیں یہ فضیلت والے دن ہیں، یہ احترام والے دن ہیں، یہ محترم دن ہیں۔ ان دنوں میں آپ کوئی چھوٹے سے چھوٹا بھی کام کریں گے انشاءاللہ اس کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑا اجر اور ثواب عطا فرمانا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم نے صدقہ خیرات زیادہ کرنا ہے تاکہ ہمیں اس کا اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ اجر اور ثواب عطا فرمائے۔ نمبر 3، تیسرے نمبر پر آتا ہے
ہم نے ان 10 دنوں میں محرم کے پہلے عشرے میں نوافل کا اہتمام زیادہ کرنا ہے. ہم نوافل کا اہتمام زیادہ کریں. ہم فرض نماز تو پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، اللہ سب کو توفیق دے، باجماعت پڑھنے کی توفیق دے، لیکن اس فرض نماز کے ساتھ ساتھ ہم نے نوافل کا اہتمام زیادہ کرنا ہے. جتنا آپ کو طبیعت اجازت دیتی ہے، ہمت اجازت دیتی ہے، آپ نفل کا زیادہ اہتمام کریں. اگر آپ انشاءاللہ معمول بنا لیں، ان 10 دنوں میں معمول بنا لیں کہ جو نوافل کی عبادت ہے آپ کثرت کے ساتھ فرض نماز کے بعد اس کو زیادہ پڑھیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور اسی طرح صحابہ رسول اہل بیت کے صدقے اللہ تعالی ہمیں پورا سال نوافل زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے گا. اور اس کے ساتھ تیسرے نمبر پر آتا ہے ہمیں ان پہلے عشرے میں، محرم کے پہلے عشرے میں نوافل کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. نمبر 4، چوتھے نمبر پر آتا ہے محرم کے اس پہلے عشرے میں سورت اخلاص 1000 مرتبہ ضرور پڑھنی چاہیے. اس کا اتنا بڑا اجر ہے، میں اس فضائل پیسے نہیں جانا چاہتا، اشارہ کرتا ہوں کہ سورت اخلاص بہت بڑی سورت ہے، اور یہ اس طرح سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید اس سورت میں مکمل کر دی ہے. تو جو شخص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس یعنی کہ محرم کے دنوں میں 1000 مرتبہ سورت اخلاص پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کو اللہ تعالیٰ اتنا اجر ثواب عطا فرمائے گا جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا. پھر اس کے بعد نمبر 5، 5ویں نمبر پر آتا ہے کہ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا ہے. یتیم کو سہارا دیں، یتیم کو دلاسا دیں، یتیم کے ساتھ ہمدردی کریں، یتیم کے ساتھ حسن سلوک کریں، یتیم کے ساتھ تعاون کریں. اگر آپ نے، حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کسی یتیم کے سر پر اپنا دست رکھ دیا، ہاتھ رکھ دیا، تو اس ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنیاں نیکیاں عطا فرمائیں گے. تو پھر اگر محرم میں یہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ اس پر اللہ آپ کو اتنا اجر ثواب عطا فرمائے گا جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. 5ویں نمبر پر آتا ہے ہم نے یتیموں کا، مسکینوں کا، غریبوں کا ہم نے خاص خیال رکھنا ہے. نمبر 6، چھٹے نمبر پر آتا ہے کہ ہم نے ماں باپ، بیوی، بچوں پر مال زیادہ خرچ کریں. اپنی دولت، اپنی کمائی ماں باپ، بیوی، بچوں پر خرچ کریں. کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا صدقہ کیا ہے؟ کون سا سب سے بڑا صدقہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا صدقہ یہ ہے کہ تم اپنے والدین، بیوی، بچوں پر مال خرچ کرو. ہم کہتے نہیں فلاں کو دے دو یہ صدقہ، ٹھیک ہے وہ صدقہ قبول ہو جائے گا، لیکن آپ کو اس صدقوں میں اگر سب سے زیادہ ثواب ملنے والا ہے تو جب آپ اپنے والدین پر، اپنے بیوی بچوں پر اپنا مال خرچ کریں گے، ان کی جائز ضرورت کو پورا کریں گے، تو انشاءاللہ اس پر بھی اللہ آپ کو اتنا اجر ثواب عطا فرمائیں گے جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. نمبر 7، 7ویں نمبر پر جو ہم نے عمل کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ ہم نے اس عشرے میں، محرم کے پہلے عشرے میں ہم نے باوضو رہنا ہے اور پاک صاف ستھرے رہنا ہے. یہ دن بابرکت دن ہے، یہ دن مبارک دن ہے، احترام والے دن ہیں. ان دنوں میں اگر آپ باوضو رہیں گے، ہر وقت یعنی کہ نماز کے بعد جب وضو کے، نماز سے پہلے وضو کریں گے، نماز پڑھ کے پھر آپ کا وضو ختم ہو گیا، ٹوٹ گیا وضو، آپ دوبارہ وضو کر لیں. یعنی کہ آپ کوشش کریں 24 گھنٹے وضو میں رہیں، وضو کی حالت میں رہیں، باوضو رہیں، تو اس پر آپ کو اتنا بڑا اللہ اجر عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. باوضو رہنے کے بہت سارے حدیثیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں. اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے جو لوگ باوضو رہتے ہیں میں ان کو اتنا بڑا اجر دوں گا، دنیا میں بھی نعمتوں سے مالا مال کر دوں گا، اور آخرت میں میں ان کو اتنی عزت، ان کے ساتھ اتنی کرم نوازی کروں گا جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا. تو 7ویں نمبر پر ہمیں ملتا ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہمیں باوضو رہنا چاہیے. باوضو کر رہیں تو انشاءاللہ اس پر ہمارے بہت سارے فائدے ہیں، بہت سارا اجر ثواب ملے گا. نمبر 8، 8ویں نمبر پر ہمیں ملتا ہے کہ ہمیں زیر ناف کے بال اور ناخن بھی تراش لینے چاہیے.
ان دنوں میں اس چیز کا بھی اہتمام کر لیں، اپنے جسم کی بدن کی صفائی کریں اور ناخن وغیرہ بھی تراش لیں، اس پر بھی آپ کو اتنا اجر ثواب ملے گا آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ پھر اسی طرح نمبر 9 نمبر پر آتا ہے کہ مریض کی عیادت کریں۔ اگر کوئی آپ کے محلے میں، آپ کے پڑوس میں کوئی مریض ہے، بیمار ہے بیچارہ، تو اگر آپ ان دنوں میں اس کے پاس چلے جائیں، ویسے اگر آپ سال کے کسی دن میں چلے جائیں تو آپ کو بہت سارا اجر ثواب ملے گا، آپ کو بہت سارا ثواب ملے گا، لیکن اگر آپ ان دنوں میں چلے جائیں تو اس کا آپ کو بہت سارا اجر ثواب ملے گا۔ 9 نمبر پر آتا ہے۔ اور اسی طرح مریض کی عیادت کریں، مریض کے پاس جائیں، اس کو دلاسا دیں، اس کے لیے دعا کریں، اس سے دعا لیں، انشاءاللہ اس پر آپ کو اتنا اجر ثواب ملے گا جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ نمبر 10ویں نمبر پر آتا ہے علماء کی زیارت کریں۔ علماء کی زیارت کرنا بہت بڑا اجر ثواب ہے، اور یہ جو 10 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس کی آخری چیز جو ہے علماء کرام فرماتے ہیں کہ 10ویں نمبر پر آتا ہے علماء کی زیارت کریں، علماء کا احترام کریں، علماء کا ادب کریں، علماء کے ساتھ حسن سلوک کریں، علماء کے ساتھ محبت کریں، علماء کے ساتھ تعاون کریں۔ علماء انسان کی کامیابی ہے، کیونکہ انسانوں کا تعلق اگر علماء کے ساتھ جڑا ہوا رہے گا تو وہ انسان کامیابی کی طرف چلیں گے، کیونکہ جب انسان علماء سے ہٹتے ہیں، عالم دین سے ہٹتے ہیں، دین سے دور ہوتے ہیں، پھر ان پر غفلت چھا جاتی ہے، پھر ان پر سستی چھا جاتی ہے، حتیٰ کہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ نمازوں سے بھی دور ہو جاتے ہیں، تلاوتوں سے بھی دور ہو جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں اس چیز کا خاص خیال کرنا چاہیے۔ 10ویں نمبر پر اور آخری نمبر پر جو یہ ملتا ہے کہ محرم کے دنوں میں زیادہ طور اگر آپ اس چیز کا یعنی کہ خیال کر رہے ہیں، ہم نے کسی نہ کسی علماء کی زیارت کرنی ہے، ان کی عزت کرنی ہے، احترام کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو پورا سال علماء کا احترام عزت کرنے کی آپ کو اللہ توفیق دیں گے۔ یہ تو اس وقت آنکھیں یعنی کہ اب تو ہمیں شاید اس چیز کا تصور نہیں معلوم ہوتا کیا علماء کی عزت کریں، لیکن جب ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی، قیامت کا دن ہوئے گا، حشر نشر کا دن ہوئے گا، جب کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا، تو پھر اس وقت اللہ کے رحمت کے بعد، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بعد، اصحاب رسول کی شفاعت کے بعد، اہل بیت کی شفاعت کے بعد، پھر اہل بیت اور بزرگان دین کے بعد اگر کوئی ہمیں طبقہ ملے گا ہماری بھلائی کے لیے تو وہ علماء کا طبقہ ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں اس چیز کا خاص خیال کرنا چاہیے کہ ہمیں ان 10 عملوں میں سے جو آخری عمل ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ علماء کی عزت کرو، ان کا احترام کرو اور ان کی زیارت کرو۔ اس پر بھی اللہ تعالیٰ اتنا اجر ثواب عطا فرمائے گا جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا۔ یہ چند عمل تھے، اعمال تھے جو میں نے آپ کے سامنے محرم کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور چیز بھی سن لیجئے، یہ جو محرم الحرام کا مہینہ ہے یہ عزت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ نے اپنے پیاروں کو عزت دی ہے اور اللہ نے اپنے نافرمانوں کو ذلت دی ہے۔ اور دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی جماعت کو دیکھیں۔ آدم علیہ السلام کا جب اللہ تعالیٰ نے وجود بنایا تو یہی محرم کا مہینہ تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکی تو یہی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ جب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تو یہی محرم کا مہینہ تھا۔ پھر جس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا تو یہی محرم کا مہینہ تھا۔ اور پھر جب دیکھ لیں اس کے علاوہ آگے چلیں، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو طوفان نوح میں چکر لگاتی رہی، جب وہ کنارے لگی تو پھر کنارے لگتے وقت بھی یہی محرم کا مہینہ تھا۔ پھر اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل سے پار ہو کر اگلے کنارے تک پہنچے، کامیابی کی طرف پہنچے تو یہ محرم کا مہینہ تھا۔ فرعون اس دریائے نیل میں غرق ہوا تو یہ محرم کا مہینہ تھا۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو عزتیں دی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جب آتش میں گئے تو محرم کا مہینہ تھا، یا
آتش سے باہر تشریف لے آئے، یا محرم کا مہینہ تھا، پھر یہ اتنے احترام والا مہینہ ہے۔ اس میں علماء کرام فرماتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لے آئے تو یہی محرم کا مہینہ تھا۔ اور پھر اگلی چیز دیکھیں، حضرت عمر فاروق کی شہادت ہوئی تو یہ محرم کا مہینہ تھا، اور پھر حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی تو یہ محرم کا مہینہ تھا، یزیدوں کو شکست ملی تو یہ محرم کا مہینہ تھا۔ اس چیزوں میں دو چیزیں ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محرم الحرام کے مہینے میں اپنے پیاروں کو، اپنے پیغمبروں کو، اپنے حبداروں کو اللہ نے عزت دی ہے، اللہ نے مقام دی ہے، اللہ نے شان دی ہے۔ جو اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کے پیاروں کے نافرمان ہیں، اللہ نے ان کو ذلت دی ہے، رسوائی دی ہے۔ تو ہمیں اس چیز کا خاص خیال کرنا ہے کہ یہ جو محرم کا مہینہ ہے یہ عزت دینے کے لیے آیا ہے، احترام دینے کے لیے آیا ہے، شان دینے کے لیے آیا ہے۔ اس مہینے کی قدر کریں، اس مہینے کا احترام کریں۔ یہ وہ مہینہ ہے، اللہ اکبر۔ عرب کے لوگ مشہور ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں شروع کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جنگیں شروع کر دیتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر تلواریں نکال لیتے تھے، ایک دوسرے کو قتل کر دیتے تھے۔ لیکن جب محرم الحرام کا مہینہ آتا نا، وہ مشرک، وہ کافر، وہ عرب کے رہنے والے لوگ جب محرم کا چاند نظر آتا تو وہ اپنی تلواریں کمان میں رکھ دیتے۔ اب اگر کوئی کسی کا باپ کا قاتل بھی سامنے بیٹھا ہے تو اس سے وہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، اس سے جھگڑا نہیں کریں گے، کوئی لڑائیاں نہیں کریں گے، کوئی جنگیں نہیں کریں گے، کوئی آپس میں دشمنیوں کا بدلہ نہیں لیں گے۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہے یہ محرم الحرام کا مہینہ احترام والا مہینہ ہے۔ اگر غیر مذہب لوگ، اگر دین کے دشمن لوگ اگر اس مبارک مہینے کا اتنا بڑا احترام کرتے ہیں تو ان مسلمانوں کا بھی حق بنتا ہے، اس امت مسلمہ کا بھی حق بنتا ہے اس بابرکت مہینے، مبارک مہینے کا احترام کرنا چاہیے، اپنی نفرتوں کو ختم کرنا چاہیے، اپنے لڑائی کو ختم کرنا چاہیے۔ کسی کے ساتھ نفرت ہے ختم کر لو، کسی کے ساتھ کوئی اختلاف چل رہا ہے ختم کر لو، محبتہ بانٹو، آپس کے اندر پیار بانٹو، صلح کر لو، کسی کی غیبت، کسی کی چغلی نہ کرو۔ اگر ہم ان برائیوں سے توبہ کر لیں اور اس بابرکت مہینے میں ایک دوسروں کے ساتھ محبت والا پیمانہ آزمائیں تو پھر جب سب لوگ آپس میں رشتہ دار، محلے والے، ہمسائے، بھائی اور اسی طرح تمام مسلمان جس وقت آپس میں اس بابرکت مہینے میں آپس میں سچی محبت کا ایک پیمانہ دعویٰ کریں گے، آج کے بعد ہم لڑائی نہیں کریں گے، آج کے بعد ہم نفرت نہیں کریں گے، آج کے بعد ہم کسی کے ساتھ کوئی بغض والا، کوئی غیبت حسد والا کام نہیں کریں گے، محبتیں ہی بانٹیں گے۔ اگر کوئی ہم سے زیادتی کر بھی لے گا ہم اس کو معاف کر دیں گے۔ جب ہم اس چیز کا تصور کر لیں گے تو انشاءاللہ میں اس منبر پر بیٹھ کر کہتا ہوں کہ اگر ہم اس حقوق اللہ کا خاص خیال کر لیں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں پورا سال حسن سلوک کی توفیق دیں گے، پورا سال نیک اعمال کی توفیق دیں گے۔ تو ہمیں اس چیز کا خاص خیال کرنا چاہیے۔ محرم الحرام کا مہینہ شان والا مہینہ اور عظمت والا مہینہ، اور اس کو ڈبل شان ملی، ڈبل مقام ملیا۔ ایک تو یہ پہلے سے ہی عظمت اور احترام والا مہینہ، دوسرا پھر اس مہینے کے اندر حضرت امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو 10 محرم الحرام کو شہادت ہوئی ہے، اس نسبت نال بھی اس مہینے کو بڑے 4 چاند لگ چکے ہیں۔ دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسین کے لیے جو شہادت کا دن مقرر کیا ہے وہ عام دن نہیں ہے، وہ سب دنوں سے اعلیٰ دن ہے، سب مہینوں سے پیارا مہینہ ہے۔ تو پھر اس دن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی ہے۔ تو سمجھ لیں کہ 10 محرم کو جس دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، شہادت کے بعد حضرت امام حسین کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بھی کروڑا مرتبہ زیادہ عزت اور مقام دے دیا، اور جو دشمنان حسین تھے، یزیدی تھے، عبید اللہ ابن زیاد تھے، شمر تھے، بدبخت لعین تھے، اللہ نے انہوں نے برباد کیا ہے، ایسی دردناک موتیں دی ہیں، وہ چیختے چلاتے اس دنیا سے تہش نہش ہو گئے۔ تو اس لیے اس چیز کا خاص خیال کرنا ہے، یہ محرم کا مہینہ اللہ اپنوں کو عزت دیتا ہے اور اپنے نافرمانوں کو ذلت دیتا ہے۔ تو اگر ہم بھی
بھی اس چیز کا خاص خیال کرنے، ایک دوسرے کی عزت کریں، احترام کریں، بڑے ہیں ان کی عزت کریں، احترام کریں، چھوٹے ہیں ان کے ساتھ شفقت کریں، پیار کریں، تو انشاءاللہ اس پر بھی اللہ تعالی ہمیں بڑا اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ چند چیزیں، چند ضروری باتیں جو محرم کے نسبت سے، محرم کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، اور بھی چیزیں بہت ہیں لیکن ٹائم اجازت نہیں دیتا۔ انشاءاللہ پھر اگلے جمعے سے اہل بیت کی محبت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ قرآن حدیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو جو مقام عطا فرمایا ہے، ایسا مقام اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ خدا کی قسم آج ہمیں جو منبر ملا ہوا ہے، مصلی ملا ہوا ہے، قرآن ملا ہوا ہے، عزت ہمیں مل رہی ہے، شان شوکت مل رہی ہے، یہ سونی شکلیں مل رہی ہیں، آپ کو مقام عزت ملا ہوا ہے، یہ صدقہ اہل بیت کا ہے، یہ صدقہ حسن حسین نواسوں کا صدقہ ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ مقام اور مرتبہ دیا ہے، ورنہ ہم تو گناہگار ہیں، ہماری کیا حیثیت، ہمارا کیا مقام، ہم اس منبر مصلی کے وارث بنے، اور آپ کا کیا مقام، آپ کی کیا حیثیت، آپ اللہ کے گھر میں آ کر نمازیں پڑھیں، یہ صدقہ مجھے بھی آپ کو حسن حسین نواز اہل بیت کا ہمیں صدقہ مل رہا ہے۔ تو اس کا ہمیں صحیح طرح بھرپور طریقے کے ساتھ اہل بیت سے محبت کرنی ہے، اور ان کے ساتھ ایسی محبت کریں کہ جو وہ محبت چاہتے ہیں ہم سے وہی محبت کرتے رہیں۔ انشاءاللہ اس پر اللہ تعالی ہمیں وہ اجر ثواب عطا فرمائیں گے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد انشاءاللہ بشرط زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے جمعے شان اہل بیت پر گفتگو کریں۔